یہ آج کی یہ محفل جس کا عنوان ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس، میں گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کی گنتی تو ہو نہیں سکتی کہ ٹوٹل کتنی ہیں۔ آج تک کوئی عدد نہیں بتا سکا کوئی محقق، کوئی مورخ، کوئی سیرت نگار کہ رسول اللہ کے کل اوصاف اتنے ہیں، یہ کوئی نہیں بیان کر سکا۔ بہت کوشش کی، بڑا ٹل لگایا، رسول اللہ کے عاشق علماء نے، محققین نے حضور کی صفات بیان کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ بالآخر یہی کہا بھی میں یہاں تک پہنچ سکتا تھا، صفات مکمل نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہہ دیا کہ حد ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ توقع ہی مت رکھو کہ کوئی گنتے گنتے آخر تک پہنچ جائے، انتہا تک پہنچ جائے اور اس کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ لو جی یہ آخری ہے صفت، میں نے ساری گن دی۔ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بقول امام بصیری فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ رسول اللہ کے فضل و کمال کی کوئی حد ہے ہی نہیں، جس حد کو کوئی بیان کرنے والا بیان کرے جی یہ حد ہے۔ بیان حد فرع ہے وجود حد کی، حد ہوگی تو کوئی بیان کرے گا، ہے ہی کوئی نہیں تو پھر بیان کیا کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو ذرا اردو کا لباس چڑھا دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، وہم کا ازالہ کر دوں، کوئی کہیں گے امام بصیری کی باری آئی تو کہتا ہے وہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی باری آئی تو کہتے ہیں عرض کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو کوئی میرے جیسا بتانے والا ہوگا تو پتہ نہیں وہ انہوں نے عربی میں کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے اردو میں کہا ہے، تو عربی کی شان تو اعلیٰ ہے اور اردو اس واسطے وہ فرماتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں۔ نہیں، کوئی بولی، کوئی زبان ایسی ہے ہی نہیں جس کو رسول اللہ جانتے نہ ہوں اور جس میں رسول اللہ کے عاشق حضور کی تعریفیں نہ کرتے ہوں۔ بولی اور زبان کا کوئی فرق نہیں۔ فرق یہ ہے، امام بصیری علیہ الرحمہ نے ایک عقیدہ ایک شعر میں بیان فرما دیا ہے، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک عقیدہ، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار سے بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، خود رسول اللہ سے مخاطب ہیں۔ تو جب بات کوئی رسول اللہ سے کرے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، جبرائیل جیسا، وہ بھی عرض ہی کرے گا حضور کی بارگاہ میں۔ تو اعلیٰ حضرت خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ کو، درخواست پیش کر رہے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اس کو وصف عیب نہیں پڑھنا جس طرح ہمارے نعت خوان بھائی پڑھ دیتے ہیں، وہ معنی بالکل برعکس ہو جاتا ہے، بلکہ کفر لازم آتا ہے اس معنی پر اگر وصف عیب پڑھ دیا۔ زیر وصف کے نیچے نہیں پڑھنی، عیب کے نیچے پڑھنی ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ صدقے قربان آپ پر، حضور آپ کے کمالات، وصف، خوبیاں، معجزات، رفعتیں، بلندیاں، شانیں وہ ختم ہو جانے والے عیب سے پاک ہیں۔ یعنی گنتے گنتے کوئی شے ختم ہو جائے، چاہے اربوں خربوں کے بعد ختم ہو جائے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ایک قسم کا عیب ہے نا، ختم تو ہو گیا۔ جس اللہ نے آپ میں اور کوئی عیب نہیں رکھا، اس عیب سے بھی اللہ نے آپ کو پاک فرمایا ہے کہ آپ کے اوصاف گنتے 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 کہیں جا کے ختم ہو جائیں۔
اللہ نے آپ کے اوصاف کو اس عیب سے، عیب تناہی سے، ختم ہو جانے والے عیب سے بری فرما دیا ہے۔ تو بھائی گنتی تو نہیں ہو سکتی، البتہ تقسیم بیان کر رہا ہوں، تعداد نہیں۔ قسمیں دو ہیں رسول اللہ کے اوصاف کی، دو قسمیں ہیں۔ کچھ ہیں صفات شاملہ اور کچھ ہیں صفات خاصہ۔ صفات شاملہ یا صفات عامہ وہ ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی پائی گئیں، اس کے علاوہ دوسرے نبیوں میں بھی پائی گئیں، جیسے خود نبی ہونا، رسول ہونا، وحی کا نزول، اللہ کے کلام کا نازل ہونا، تو یہ ساری چیزیں باقی نبیوں میں بھی ہیں نا۔ اسی طرح کی کچھ اور جو باقی نبیوں میں بھی پائی جاتی ہیں وہ ہیں صفات عامہ یا شاملہ، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف اور صرف ایک ہی ہستی میں موجود ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور میں وہ نہیں پائی گئیں، فقط ایک میں، وہ ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کسی میں وہ خوبی، وہ وصف نہیں پایا گیا۔ انہی میں سے ایک وصف خاتم النبیین، رحمت للعالمین اور مرسل الی الخلق، جمیع الخلق، یہ صرف ہمارے آقا میں پائے گئے۔ اسی طرح شفاعت مطلقہ کاملہ، سب سے پہلے سرکار شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر جنت کا دروازہ حضور فرماتے ہیں میں جا کے کھلواؤں گا، سارے نبی رسول اس وقت تک باہر ہوں گے۔ یہ صفات خاصہ، انہی میں سے رحمت سارے نبی ہیں، کوئی نبی زحمت اور مصیبت نہیں۔ جتنے نبی اللہ نے بھیجے، 1.25 لاکھ کے قریب، ایک روایت 2.25 لاکھ کی بھی ہے، جتنے بھیجے ہم سب پر ایمان لائے، سب پر، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں تفریق نہیں کرتے، سب رحمت ہیں، مگر اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، سب رحمت ہے، مگر کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے رحمت وہ صرف ایک ہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے، اور کوئی رحمت بن کے سارے آئے پر رحمت للعالمین بن کے صرف ایک ہی ذات آئی، یہ وصف رسول اللہ کا خصوصی ہے، کسی اور میں نہیں پایا گیا۔ اسی طرح سارے نبی اور رسول جتنے بھی آئے، تشریف لائے، ان کے لیے افراد بھی متعین، علاقہ بھی متعین، مدت بھی متعین، وہ ان قیود کے ساتھ آئے، فلاں علاقے میں فلاں قوم کے نبی ہیں آپ، اتنے سالوں کے لیے ہیں، اس کے بعد اور بھیج دیں گے نبی آپ واپس، پھر نبی اور آ جائے گا، وہ اس پر الگ سے شریعت اللہ کی طرف سے، ضروری نہیں کہ وہ پہلے ہی شریعت ہو، کچھ احکام اس کے کچھ اللہ بدل دیتا ہے جب نبی نیا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے کوئی بھی قید نہیں، نہ کوئی علاقے کی قید ہے، نہ کوئی افراد اور قوم کی قید ہے، نہ سالوں کی قید ہے، نہ زمانے کی قید۔ اس واسطے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی، ایک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
محبوب ہم نے تجھے نہیں بھیجا. کیوں جی؟ ما ارسلنا کا معنی یہی ہوتا ہے. اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا، حالانکہ بھیجا ہے. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، بھیجا ہے. کئی جگہ قرآن میں خود ارشاد فرمایا بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بھیجا ہے. مگر یہاں فرماتا ہے وما ارسلناک، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. مطلب کیا؟ اے میرے محبوب بھیجتے ہم ہی ہیں، پہلوں کو بھی بھیجا، بھیجنا ہمارا کام ہے، سب کو ہم ہی بھیجتے ہیں. ایک بھیجنے کا طریقہ چلا آیا، ایک دستور ہمارا، فطرت چلی آئی. پہلوں کو بھیجتے رہے ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک زمانے کے لیے. محبوب اس طرح ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. وما ارسلناک، جیسے پہلوں کو بھیجا ویسے آپ کو بھیجا ضرور ہے، مگر اس طرح نہیں. محبوب آپ کو تو بھیجا الا کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، سب کی، کوئی کسی کو استثناء نہیں. دونوں جگہ الناس. بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک فرما رہے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ. مجھ سے پہلے نبی بھیجے جاتے تھے. کانا یبعث، ماضی استمراری، کئی نبی بھیجے ہم نے، بھیجتے رہے، بھیجے جاتے تھے، صرف اپنی قوم کی طرف. الی قومہ خاص، صرف اپنی قوم کی طرف. وہ دوسرے علاقے کے نبی نہیں ہوتے تھے، دوسرے علاقے میں اور نبی ہم بھیجتے تھے. ایک قوم کے لیے وہ، دوسری قوم کے لیے وہ. لیکن بعثت الی الناس عامًا، مجھے یوں نہیں بھیجا گیا، مجھے تو سارے لوگوں کے لیے بالعموم، سب کے لیے بھیجا گیا. بات ہے قرآن و حدیث سے آگے نہ بھی جا سکوں ٹائم کے مطابق، تو سب سے بہتر دلیل بھی تو قرآن و حدیث ہی ہے نا جی. اگرچہ اور بھی دلائل ہیں ہمارے لیے، صحابہ کے اقوال، ائمہ مجتہدین، بزرگوں کے ارشادات، مگر وہ آگے جانے کا ٹائم ہو تو تب نا، ورنہ قرآن و حدیث میں ہی مسئلہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو الحمدللہ. اب یہ اس حدیث کی شرح میں حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہر جگہ الناس الناس، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. الناس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں لوگ، الناس، قیامت تک. وہ بھی لوگ تھے نا جی جو پہلے نبیوں کی امتیں ہوئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سارے ہی الناس میں شامل ہیں. اور اللہ بھی فرما رہا ہے محبوب تجھے سارے لوگوں کے لیے بھیجا. سرکار بھی فرماتے ہیں مجھے سارے لوگوں کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کی امت، اگلے بھی پچھلے بھی، صرف امتیں نہیں، پہلے نبی بھی، وہ بھی الناس میں شامل ہیں. لہٰذا ہمارے آقا ان کے بھی نبی اور رسول ہیں. سنیے ذرا کیا لفظ فرماتے ہیں امام تقی الدین سبکی. فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الی جمیع الانبیاء والامم السابقہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول بنا کے سارے نبیوں کی طرف اور ان کی ساری قوموں کی طرف بھی نبی بن کے آئے. سب کے نبی، نبیوں کے بھی نبی. یہ خصوصی وصف بیان کر رہا ہوں، باقی سارے امتوں کے نبی بن کے آئے. کوئی نبی کسی دوسرے کے لیے نبی بن کے نہیں آیا. ہمارے آقا
سارے نبیوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کی طرف متوجہ کروں آپ کو، اور وہ شعر یہ نہیں کہ آپ نے پہلے سنا نہیں، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ بڑا مشہور کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ بچے بوڑھے کی زبان پر بکثرت پڑھا جاتا ہے، وہ جو آپ کا کلام ہے سب سے اولا و اعلیٰ، اس میں اعلیٰ حضرت دو شعر فرما رہے ہیں۔ متوجہ آپ کو کیا کرنا ہے جی؟ ادھر متوجہ یہ کرنا ہے کہ ان اشعار کا پس منظر کیا ہے۔ شعر سنو، اللہ اکبر۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ہمارے آقا تو پھر ان مالکوں کے بھی مالک ہوئے نا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ یعنی اس میں اظہار یہ کر رہے ہیں کہ میری خواہش ارادہ تمنا یہ ہے، موقع ملے اللہ پاک کی طرف سے تو میں نبیوں کی بارگاہ میں گزارش کروں، سارے نبیوں کی بارگاہ میں درخواست کروں، ان سے یہ سوال پوچھوں۔ اب ظاہر ہے دنیا میں تو ممکن نہیں، نبی اپنے اپنے دور میں آتے گئے چلے جاتے رہے، اور اعلیٰ حضرت چاہتے ہیں سب کی بارگاہ میں مشترکہ درخواست پیش کروں، واہ جی واہ، تو ظاہر ہے یہاں دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، سوچا ہوگا آخرت میں موقع مل جائے گا، قیامت میں تو سب جمع ہوں گے نا جی، وہاں موقع مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہاں یہ اعلیٰ حضرت کے دل کی تمنا خواہش کہ میں یہ سوال نبیوں سے پوچھوں کہ جو ہمارے آقا ہمارے نبی ہیں وہ تمہارے بھی نبی ہیں، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات، یہ پوچھنا ہے، اور ہوگا ایسا انشاءاللہ قیامت میں، انشاءاللہ۔ یہ حسرت پوری ہوگی اعلیٰ حضرت امام البرکت امام العاشقین کی، قیامت میں سارے انبیاء مجتبی ہوں گے، ساری خلق خدا، اور وہاں یہ بھی نہیں لاؤڈ سپیکر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو کلام اللہ نے سنوانا ہے کسی کو وہ بولے گا پوری خلق خدا سنیں گے، وہاں پھر اعلیٰ حضرت کو موقع ملے گا تو اعلیٰ حضرت یہی درخواست کریں گے ہائے ہائے، جو یہاں اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا بات، آگے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ پھر وہاں انبیاء کہیں گے کیا؟ جی جب میں یہ سوال کروں گا تو نبیوں کا جواب کیا ہوگا سن لو۔ نبی جواب یہ دیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ اب انبیاء جواب یہ دیں گے کہ جس طرح خدا سب کا ایک ہے، وہ سب کا خدا ہے، مصطفیٰ بھی سب کا رسول ہے، وہ ان کا بھی ان کا بھی تمہارا بھی وہی ہمارا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، بلکہ وہ حدیث میں نے بخاری شریف کی پیش کی، ذرا مسلم شریف کی بھی سن لو، اس میں لفظ یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، الناس کی جگہ الخلق آ گیا، پہلے تھا صرف انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اس میں ہے ساری مخلوق کے لیے، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے۔ یہاں پھر علامہ ملا علی قاری بولے، وہ کہتے ہیں اے الی الموجودات باسرہا عامتاً ان یکون انسا و جنا و ملکا و حیوانات و جمادات، یہ ساری موجودات مراد ہیں، خلق، اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، کوئی شے ایسی نہیں
ہمارے آقا اس کے رسول نہ ہوں، پہاڑ، درخت، جانور، بری جانور، سماوی جانور، بحری جانور، سارے پتھر، چٹانیں، درخت، سارے ہی ہمارے آقا کے امتی ہیں، ہمارے آقا سب کے نبی ہیں، سب کے۔ اب پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ امت پر نبی کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے، امت پر نبی کا حکم ماننا۔ امام سیوطی نے لکھا اسی بنیاد پر، فرماتے ہیں ہمارے آقا کے خصائص میں سے، خصوصی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، ومن خصائصہ ان اللہ تعالی فرض علی العالم اطاعہ مطلقا لا شرط فیہ ولا استثناء۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا حکم ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری پورے جہان پر اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ ہر چیز پر فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کا حکم مانے، اور فرضاً مطلقاً، اس میں کوئی شرط چونکہ چنانچہ کوئی استثناء نہیں، بلا استثناء، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، ماننا ہے، لازم ہے۔ تو کیا مانا ہے کہ نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے جب رب فرض فرما دے؟ نبی پاک نے ایک درخت کو اشارہ کیا، آیا کہ نہیں؟ آ کے جھکا، سلامی پیش کی، حضور نے فرمایا چل واپس چلا جا، چلا گیا۔ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر ساتھ ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، ہلنا۔ اگر کسی سائنس کے پروفیسر سے پوچھو گے کہ زلزلہ آیا ہوگا، وہاں کہیں اس کا مرکز ہوگا، اور کسی عاشق یا امیر العاشقین سے پوچھو تو جواب یہ آئے گا زلزلہ وزلزلہ کوئی نہیں۔ پہاڑ کو جب یہ احساس اللہ نے عطا فرما دیا کہ تجھ پر ساری کائنات کا جو نبی اور رسول ہے وہ کھڑا ہے، تو پہاڑ اپنی قسمت پہ خوش ہوتے ہوئے وجد میں آ گیا، زلزلہ نہیں، وجد میں۔ فوراً پہاڑ رک گیا، حضور نے فرمایا اس کو ٹھہر جا، کیا مجال ہے جو نہ رکتا، اسے بھی پتہ ہے یہ میرے بھی نبی ہے۔ چاند کو اشارہ کیا، الگ دو ٹکڑے ہو کے رسول اللہ جبل ابی قبیس پر کھڑے تھے، جہاں وہ صفا کے باہر اب شاہی محل بن گیا، اس پہاڑ کی چوٹی پر انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر جھک گیا، ایک ادھر، یہ سلامی پیش کر رہے تھے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دیا، واپس آ گیا عصر کے وقت پر۔ بادلوں کو حکم دیا، برسنا شروع ہو گئے، ایک جمعے کو، اگلے جمعے تک رکے ہی نہیں، اگلے جمعے کو پھر حکم دیا، فوراً رک گئے، مدینہ پر دھوپ نکل آئی۔ کیوں؟ ساری مخلوق جانتی ہے یہ ہمارے نبی ہیں، ارسلت الی الخلق، اور یہی وصف خصوصی، نبی سارے ہیں پر تاجدار ختم نبوت صرف ایک، خاتم النبیین صرف ایک، نبی سارے ہیں، یہ خصوصی وصف۔ خاتم النبیین، جتنے نبی آئے رسول اللہ سے پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کوئی نبی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے بس بھائی میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، سب نے یہی کہا آئیں گے۔ اللہ نے بھی فرمایا بھیجتا رہوں گا۔ جب باری آئی ہمارے آقا کی، ادھر سے بھی اعلان ہو گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو حضور نے بھی معنی اس کا بتا دیا۔ یہ معنی اس واسطے ضروری بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا جی خاتم النبیین کا یہ جو معنی ہے آخری نبی، یہ تو عوام کا خیال ہے، یہ عوام کا خیال ہے، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ تو نہ ہی خاتم النبیین ہونے میں کوئی فضیلت ہے، آخری نبی، آخری میں کیا فضیلت ہے؟ اس کا معنی ہے افضل النبیین، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ۔ ہمارے بزرگوں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو نقل کر رہے ہو تم، تو افضل اور اعلیٰ بھی نہیں مانتے، یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل، اور کئی آیتوں حدیثوں سے ثابت ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے تمہاری کہ خاتم النبیین کا معنی ہے سارے نبیوں سے افضل، اس کا معنی یہ ہے آخری نبی۔
آخری نبی اس کو کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نبی. تو رسول اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی قرآن کو جانتا ہے؟ جن پر نازل ہوا وہ فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین. اس کا معنی کیا ہے؟ میں سب سے افضل ہوں. خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی، میں آخری نبی ہوں. تو سرکار نے یہ معنی بتایا خاتم النبیین، کوئی میرے بعد نبی. تو پہلے پھر کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا؟ بلا لیا پھر اور بھیج دیا. وہ اس واسطے کہ بلا لیا، وہ چلے گئے. اور ہمارے نبی بھی اگر اللہ بلا لیتا چلے گئے ہوتے تو پھر اور نبی بھیجنا تھا. وہ چلے نہیں گئے، آپ بھی ان کی نبوت قیامت تک رہے گی. اس واسطے اور کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. یہ معنی ہے خاتم النبیین کا، کوئی نبی اور نہیں آئے گا میرے بعد، میں ہی آخری نبی ہوں، خاتم النبی.